اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قدیم علماء مفسر و مفکر قرآن کے طور پر جانے پہچانے جانے والوں کی اکثریت کے نزدیک قرآن میں مذکور ذوالقرنین وہ شخصیت ہے جسے لوگ انگلش میں الیگزینڈر دی گریٹ اور اردو میں اسکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس نظریے پر تنقید کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد رہی جنہوں نے اسکندر اعظم یونانی کے ذوالقرنین ہونے پر بہت سے ایسے اعتراضات اٹھائے کہ اسے ذوالقرنین ماننے والے بھی ان سوالات کے جوابات نہ دے سکے اور الٹے عاجز آ گئے۔ مثلا قرآن میں مذکور ذوالقرنین زمین کے مغرب و مشرق تک پہنچا، اسے زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار حاصل تھا، مکن حاصل تھا، اور اسکندر اعظم قرآن کی اس بات پر بالکل بھی پورا نہیں اترتا۔ دوسرا اعتراض کہ قرآن ذوالقرنین کو صالح مومن شخصیت قرار دیتا ہے، لیکن اسکندر اعظم یونانی ایک آتش پرست مشرک اور ظالم شخص تھا۔ پھر تیسرا اعتراض کہ ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو سد کی تعمیر کر کے روک دیا، لیکن اسکندر اعظم نے ایسی کوئی سد تعمیر ہی نہیں کی۔ ناظرین، ان کے علاوہ بھی کئی اعتراضات ہیں، مگر یہ ایسے اعتراضات ہیں کہ جنہوں نے اسکندر اعظم یونانی کے ذوالقرنین ہونے کا عقیدہ اور نظریہ رکھنے والوں کو لاجواب کر دیا۔ مگر چونکہ کئی صدیوں سے یہ روش چلی آ رہی ہے کہ خود سے غور و فکر نہیں کرنا، خود سے غور و فکر کر کے کوئی نئی بات اخذ نہیں کی جا سکتی سوائے اسی کے جو آباء و اجداد سے نسل در نسل چلا رہا ہے، اس لیے آج تک ہر کوئی آنکھیں بند کر کے اسکندر اعظم یونانی کو ہی ذوالقرنین مانتا ہوا چلا رہا ہے، اس کے باوجود کہ کوئی بھی اسے ذوالقرنین ثابت نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف اعتراضات اٹھانے والوں نے بھی محض اعتراضات ہی اٹھائے، وہ اس کے برعکس کسی دوسری شخصیت کو سامنے نہ لا سکے جسے وہ ذوالقرنین کہہ سکتے ہوں۔ یوں ذوالقرنین کے حوالے سے سوال مزید الجھ گیا، وقت گزرتا گیا اور زمانہ جدید میں سب سے پہلے ایک ایسی شخصیت سامنے آئی جس نے اسکندر اعظم کے ذوالقرنین ہونے کا رد کرتے ہوئے ایک نئی شخصیت کو ذوالقرنین ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی اور ایک دوسری شخصیت کو ذوالقرنین کے طور پر متعارف کرایا۔ زمانہ جدید کی یہ شخصیت نامور صحافی، سیاسی اور معروف مذہبی شخصیت ابوالکلام آزاد تھے، جنہوں نے یہود و نصارہ کی مذہبی کتابوں کا مجموعہ عہد نامہ قدیم میں مذکور ایک ایرانی بادشاہ سائرس کو قرآن میں مذکور ذوالقرنین قرار دیا، اور بہت سی نامور شخصیات نے نہ صرف ابوالکلام آزاد کے اس نظریے و عقیدے کی تائید و تصدیق کی، اسے تسلیم کیا، بلکہ اس کا خوب پرچار بھی کیا، جن میں غلام احمد پرویز، ابو العلا مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ سر فہرست ہیں۔ لیکن حضرت یہ بھی اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے کہ جیسے اسکندر اعظم یونانی آتش پرست مشرک تھا، بالکل ایسے ہی سائرس دی گریٹ ایرانی بھی نہ صرف آتش پرست مشرک بلکہ بہت بڑا ظالم و جابری شخص تھا، جس نے بستیوں کی بستیوں کو تہس نہس کیا اور اپنی سلطنت کی وسعت کے لیے آس پاس کی کمزور ریاستوں پر تسلط کے لیے انہیں کچل کر رکھ دیا، انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جس میں عام عوام کی ایک بہت بڑی تعداد اس ظلم و جبر کا شکار ہوئی۔ یہاں تک کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہبی مواد عہد نامہ قدیم یعنی پرانے عہد نامے میں بھی یہ بالکل واضح مذکور ہے کہ سائرس ایرانی نے خوب تباہی مچائی، اور یہودی اسے اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اس نے نہ صرف یہودیوں کے ساتھ نرم رویہ اپنایا بلکہ صدیوں سے در بدر ذلیل و رسوا ہوتے یہودیوں کو واپس اسرائیل میں لا بسایا۔ لیکن حیران کن بات تو یہ ہے کہ ان تمام تر باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ابوالکلام آزاد نے صرف ذوالقرنین پر ایک نیا نظریہ دینے کے لیے، ایک نیا عقیدہ و نظریہ پیش کرنے کے لیے سائرس ایرانی مشرک عظیم کو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسکندر اعظم کی طرح ذوالقرنین قرار دیا۔ اس مقصد کے لیے ابوالکلام آزاد نے تاریخ کی کتب کو کھنگالا تو دو ہی شخصیات سامنے آئیں، ایک اسکندر اعظم یونانی اور دوسرا سائرس ایرانی۔ اسکندر اعظم یونانی کو تو پہلے ہی ذوالقرنین قرار دیا جا چکا تھا، تو اس لیے اس کے مقابلے پر پیچھے ایک ہی شخصیت بچی، سائرس ایرانی، تو ابوالکلام آزاد نے اسے ہی ذوالقرنین قرار دیا۔ لیکن ناظرین، حقیقت کیا ہے؟ کیا حقیقت یہی ہے؟ کیا قدیم علماء، مفسر و مفکر قرآن کہلانے والی شخصیات جنہوں نے اسکندر اعظم یونانی کو قرآن میں مذکور ذوالقرنین قرار دیا،
وہ سب کی سب غلط اور ابو الکلام آزاد سچے تھے؟ یا پھر جیسے پہلو نے اسکندر اعظم یونانی کو ذل قرنین قرار دیا، بالکل ایسے ہی ابو الکلام آزاد نے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سائرس ایرانی کو ذل قرنین قرار دیا؟ جیسے باقی لوگ اپنے علماء، مفکر و مفسر کہلانے والی بڑی بڑی نامور شخصیات کی آنکھیں بند کر کے تائید و تصدیق کرتے رہے اور ہر اعتراض کو نظر انداز کرتے رہے، بالکل ایسے ہی ابو العلا مودودی، غلام احمد پرویز اور ڈاکٹر اسرار احمد جیسی شخصیات نے بھی کیا کہ جو نظریہ ابو الکلام آزاد نے پیش کیا انہوں نے ٹھان لی کہ ہر حال میں اسی کی تائید و تصدیق اور پرچار ہی کرنا ہے، تاکہ جیسے قدیم دور میں ایسے موضوعات پر لب کشائی کرنے والوں کو نمایاں مقام حاصل ہوا، بالکل ایسے ہی آج یہ لوگ بھی نمایاں مقام حاصل کر سکیں۔ اب آتے ہیں ناظرین اس طرف کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت ہر لحاظ سے کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر فیصلہ آپ کے اختیار میں ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق و باطل میں فرق اس قدر واضح ہو جائے گا کہ آپ کو رائے برابر بھی مشکل نہیں رہے گی حق پہچاننے میں۔ وہ لوگ جنہوں نے اسکندر اعظم یونانی کو ذل قرنین کہا یا مانتے ہیں، اور ان کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے سائرس ایرانی کو ذل قرنین کہا یا مانتے ہیں اور مان رہے ہیں، دونوں نے ہی قرآن کے برعکس تاریخ کی کتب کا سہارا لے کر اپنا اپنا نظریہ حذف کیا۔ یہ بات جان لیں کہ قرآن میں نہ تو اسکندر اعظم کا نام آیا اور نہ ہی سائرس ایرانی کا۔ ان دونوں شخصیات کو ذل قرنین ثابت کرنے کے لیے قرآن کے علاوہ تاریخی کتب کا سہارا لیا گیا۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف اور قرآن سے ہی سوال کرتے ہیں کہ کیا ان دونوں میں سے کوئی ذل قرنین تھا؟ اگر نہیں تو پھر ذل قرنین کون تھا؟ کیا قرآن اس پر خاموش ہے؟ کیا قرآن کا مقصد صرف سوال کھڑا کرنا ہے اور اس سوال کا جواب دینا قرآن پر فرض نہیں ہے؟ ذل قرنین کون ہے؟ کیا قرآن اس پر رہنمائی نہیں کرتا؟ قرآن اس پر خاموش ہے جو ان لوگوں نے قرآن کے برعکس کتابوں سے رجوع کیا؟ کیا قرآن اپنے علاوہ دوسری کتب کی طرف کسی بھی معاملے میں رہنمائی کے لیے جانے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر اجازت دیتا ہے تو اس کا مطلب کہ قرآن مکمل رہنمائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ قرآن بعض معاملات میں بعض سوالات پر عاجز آ سکتا ہے۔ قرآن کو بھی لاجواب کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اس موضوع پر اسکندر اعظم اور سائرس ایرانی کو ذل قرنین ماننے والوں نے قرآن کو لاجواب کر دیا۔ اگر قرآن مکمل رہنمائی کا دعوے دار ہے، وہ ہر سوال کا جواب دیتا ہے، تو پھر اگر کوئی کسی بھی معاملے میں قرآن کو ترک کر کے اس کے برعکس کسی اور کی طرف رخ کرتا ہے، کسی اور سے رجوع کرتا ہے، تو قرآن ایسوں کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات بذات خود قرآن سے ہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ الاسراء کی آیت نمبر 99 نظر آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور تحقیق کے یعنی تم اپنی طرف سے پوری تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو، جو کہا جا رہا ہے وہی تمہارے سامنے آئے گا، وہی حق ہے۔ ہم نے ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر سامنے لے آئے، بیان کر دیا انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام کی تمام مسئلوں سے۔ بس انکار کر دیا انسانوں کی اکثریت نے، مگر اس لیے کہ جو کچھ بھی انہیں عطا کیا گیا وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے جس مقصد کے لیے انہیں عطا کیا گیا۔ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انسانوں کی اکثریت نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اس طرح اگلی آیت سورہ الکہف کی آیت نمبر 54، وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور تحقیق کے لیے یعنی تم اپنی طرف سے پوری تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو، جو کہا جا رہا ہے وہی حق ہے، وہی تمہارے سامنے آئے گا۔ ہم نے ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر سامنے لے آئے، بیان کر دیا انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام کی تمام مسئلوں سے، یعنی اس قرآن میں ماضی میں پیش آنے والے واقعات میں سے صرف اور صرف ان کا ذکر کیا جو خوب ہو اسی طرح قرآن کے نزول سے اسات کے قیام تک پیش آئیں گے۔ انسانوں کے ہر سوال کا جواب ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر اس قرآن میں بیان کر دیا، ان کے سامنے لے آئے مسئلوں سے۔ اور تھا انسان اکثریت معاملات میں جھگڑا کرنے والا، سو جھگڑا ہی کیا۔
یعنی قرآن کی بات تسلیم کرنے کی بجائے اپنی خواہشات و اپنے خود ساتہ الہوں کی باتوں کو قرآن پر ترجیح دی۔ جب بھی قرآن نے کسی معاملے میں رہنمائی کی تو اپنی بےہودہ دلیلوں کو قرآن پر پیش کیا اور قرآن کے مد مقابل اور اشیاء کو اور کتابوں کو لا کھڑا کیا، اوروں کو لا کھڑا کیا۔ وہ بات تسلیم نہ کی جو قرآن نے پیش کی، اس کے برعکس جو قرآن کے علاوہ اوروں کی بات ہے اس کو ہی تسلیم کیا۔ ناظرین، ان آیات میں آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ اس قرآن میں جو آپ کے سامنے ہے، اس میں نہ صرف ہر سوال کا جواب دے دیا بلکہ ہر پہلو سے پھیر پھیر کر انسانوں کے سامنے لے آئے مسئلوں سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس قرآن میں مکمل رہنمائی نہیں ہے، اس قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، اور پھر اس میں کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں کی گئی جو صرف اور صرف ایک ہی بار کی گئی ہو، ایک ہی پہلو سے، بلکہ اس قرآن میں ہر معاملے کو، ہر بات کو جو انسانوں کو پیش آنی ہے، جو انسانوں کو پیش آنا تھا، ہر سوال کو، ہر اس سوال کو جو انسانوں کے سامنے کھڑا ہونا تھا، اسے ہر پہلو سے پھیر پھیر کر بیان کر دیا۔ ایک مقام پر ایک روح ایک پہلو سے بیان کیا تو اسی معاملے کو، اسی بات کو، اسی سوال کو دوسرے مقام پر دوسرے رخ، دوسرے پہلو سے بیان کر دیا، اسی کو تیسرے مقام پر تیسرے پہلو سے بیان کر دیا، یوں کسی ایک بھی پہلو سے اسے پوشیدہ نہیں رہنے دیا گیا۔ قرآن میں کوئی ایک بھی معاملہ، کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جو صرف کسی ایک ہی مقام پر اور ایک ہی بار بیان کی گئی، بلکہ ہر معاملے کو ایک سے زائد مقامات پر ہر پہلو سے پھیر پھیر کر بیان کر دیا۔ کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب قرآن میں موجود نہ ہو، کوئی معاملہ ایسا نہیں جس کا حل قرآن میں موجود نہ ہو۔ اور قرآن نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ انسانوں کی اکثریت اس کا انکار کر رہی ہے، یعنی انسانوں کی اکثریت یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ اس قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا گیا، قرآن میں مکمل رہنمائی موجود ہے، قرآن میں ہر معاملے کا، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، قرآن میں ہر بات کو، ہر سوال کو، ہر معاملے کو، ہر مسئلے کو ایک سے زائد مقامات پر ہر پہلو سے پھیر پھیر کر مسئلوں سے بیان کر دیا۔ انسانوں کی اکثریت یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں، اس کا انکار ہی کر رہی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ انسانوں کی اکثریت ایسا کیوں کر رہی ہے، الا کفورا، یعنی انسانوں کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا، خواہ وہ مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، یا ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں ہوں، وہ کہیں یا کسی پر بھی اقتدار و اختیار ہو یا کچھ بھی عطا کیا گیا ہو، انسانوں کی اکثریت ان کا استعمال اس مقصد کے لیے کرنا ہی نہیں چاہتی جس مقصد کے لیے انہیں یہ سب عطا کیا گیا، یہ سب کچھ دیا گیا۔ کیونکہ اگر یہ بات مان لیں کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر معاملے و مسئلے کا حل موجود ہے، تو ان کی خواہشات پر ضرب آئے گی، اور یہی یہ نہیں چاہتے، یہ اپنی خواہشات کی تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہر پہلو سے پھیر پھیر کر مسئلوں سے بیان کر دیا گیا، مسئلوں سے سامنے لے آیا گیا۔ اس لیے یہ قرآن کے برعکس اوروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں جن سے ان کی خواہشات پر ضرب نہیں آتی، ان کی خواہشات پر ضرب نہیں پڑتی، بلکہ وہ الٹا ان کی خواہشات کے عین مطابق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین، آج اکثریت کی زبانوں سے آپ سنتے ہیں، اکثریت کا کہنا ہے کہ قرآن میں سب کچھ بیان نہیں کیا گیا، قرآن میں احکامات تو ہیں لیکن ان کی تفاصیل موجود نہیں ہیں، ان کو کیسے کرنا ہے یہ نہیں بتایا گیا، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ان سوالات کے جوابات قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ مثلا الصلاۃ، جس کا ترجمہ نماز کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قرآن میں صلاۃ کا حکم تو ہے لیکن طریقہ قرآن میں نہیں ہے، اور پھر یہ جہاں سے طریقہ اخذ کرتے ہیں اس صلاۃ کے نام پر ان کی خواہشات پر کوئی ضرب نہیں آتی، وہاں سے صلاۃ کے نام پر جو ان کو مل رہا ہے وہ ان کی خواہشات کے عین مطابق ہے، حالانکہ پورے کا پورا قرآن ایک ہی شے کی وضاحت کر رہا ہے، اور وہ ہے الصلاۃ۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن میں صلاۃ کی رہنمائی موجود ہے تو دنیا کی زندگی اتنی سخت ہو جائے گی کہ جیسے آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا ہو،
اور یہی کوئی نہیں چاہتا۔ اس لیے اکثریت اس کا انکار کرتی ہے کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، کیونکہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے گا اور اپنے ہر سوال کا جواب، ہر مسئلے کا حل قرآن میں تلاش کیا جائے گا، قرآن سے حاصل کیا جائے گا، تو انسان کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا اس پر اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں رہے گا، اس کو پھر خالص اللہ کی غلامی کرنا پڑے گی، اور یہی وہ نہیں چاہتا۔